بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پست آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے پاس سے گزرے اور وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب دونوں ابو بکر و عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ تم دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میں نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو سنایا ہے جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ حسن بن الصباح کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنی آواز تھوڑی دھیمی کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے گرد طواف نماز کے مثل ہے، البتہ اس میں تم بول سکتے ہو جبکہ نماز میں تم بول نہیں سکتے، تو جو اس میں بولے وہ زبان سے بھلی بات ہی نکالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعتیں پڑھتے، ان رکعتوں کی خوبی اور لمبائی کو نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے بھی حسن اور لمبائی کو نہ پوچھو۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے فارغ ہو کر فجر کی پاؤں پھوٹنے تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر کی پڑھتے، اپنے سجدوں میں اتنا ٹھہرتے کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر میں سر اٹھانے سے پہلے 50 آیتیں پڑھ لے۔ جب مؤذن فجر کی پہلی اذان کہہ کر خاموش ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آتا۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اعلانیہ طور سے خیرات کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔